بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل حامد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ آپ کو سکھانے والے ہیں اپنی طرف سے کہ سائبر سیکیورٹی یا سائبر کرائم کیا ہوتا ہے، اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر سسٹم کو اور پروٹیکٹ کر سکتے ہیں فرام دا سائبر اٹیک سے، اور اپنے کمپیوٹر سسٹم کو ہر طرح سے بچا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ورچوئل یونیورسٹی کا جو کورس ہے CS204، اس کے جو شارٹ نوٹس ہیں وہ بھی میں نے بنا دیے ہوئے ہیں، اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو اس کا مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم ایگزام ہے وہ دے سکتے ہیں ہمارے ان نوٹس کو فالو کرتے ہوئے۔ میں آپ کو یہ بڑا بریفلی سا بتانے لگا ہوں، اس کے بعد آپ جب وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ پیپر کے اندر آپ اچھی طرح سے پرفارم کر سکیں۔ یہ کورس سب کے لیے ہے، آپ سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے جو آنے والی ہماری اچھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکیں۔ تو یہاں سے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جو اس کا لیسن نمبر 3 ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے سائبر کرائم کے بارے میں، کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور نیٹ ورک جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور آج کل سارے کام اسی کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ چاہے آپ نے کہیں پہ ایڈمیشن لینا ہو، یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں، بینکنگ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ساری کی سارے بھی آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جیسے جیسے کمپیوٹر اور نیٹ ورک ٹیکنالوجی بڑی ہے تو سائبر کرائم مطلب جو وہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب سائبر کرائم کیا ہوتا ہے؟ Cyber crime or computer crime refers to any crime that involves a computer, mobile and network۔ مطلب جو سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج، یعنی کہ جو نیٹ ورک یوز کرنے کے ایڈوانٹیج بھی ہو سکتے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتے ہیں، تو سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے کمپیوٹر اور نیٹ ورک کا وہ ہے اس کا سائبر کرائم۔ سائبر کرائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے یا موبائل ہے یا پھر نیٹ ورک ہے، ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہو، آپ کوئی بھی جو اگینسٹ لا کام کرتے ہو یا ہیومینٹی کے خلاف کام کرتے ہو، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کا سائبر کرائم ہوتا ہے۔ یعنی کہ سائبر کرائم، if you define crime then anything that is against law or humanity، یعنی کہ سائبر کرائم ایکچولی کمپیوٹر سسٹم اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہیومینٹی یا لا کے خلاف کوئی بھی جو کام کرتے ہو وہ آپ کا سائبر کرائم ہوتا ہے۔ تو سائبر کرائم کے حساب سے انہوں نے یہاں سے جو ہمیں بیان کیا وہ یہ ہے کہ سائبر کرمینلز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کرمینلز وہ لوگ ہوتے ہیں جو انلیگل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں کمپیوٹر اور نیٹ ورک ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے۔ وٹ از سائبر کرائم؟ ایک نا سمپل تھیری میں وین یو پرچیز اے ہوم اٹ کمز ود اے ڈور اینڈ لاک۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گیا کہ اگر آپ لوگ ایک گھر خریدتے ہو اور اس گھر کے اندر ڈور بھی لگے ہوئے ہیں اور لاک وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہو؟ سو اف سم ون breaches into your computer system, access all your personal accounts and tampers your data, is the criminal who is committing the crime and committed crime is known as cyber crime۔ جیسے کہ گھر کے اندر آپ لوگوں نے لاک لگا رکھے ہیں اور آپ کے وہ جو لاک ہیں وہ صحیح طور پہ کام نہیں کر رہے، اور کوئی بندہ آ کے آپ کے گھر کی ساری چیزوں کو ایکسیس کر لے، وہ چوری کر لے، تو اس نے کیا کیا؟ کرائم کیا آپ کے گھر کے حوالے سے۔ اسی طرح سے آپ کا جو کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے وہ اگر اس کے ساتھ لاک موجود ہیں اور آپ نے صحیح پراپر طور پہ جو لاک ہیں وہ نہیں لگا رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کیا ہو سکتا ہے، اس کے اندر سے بھی ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے۔ تو دس از کالڈ کہ سائبر کرائم جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ یو نیڈ ٹو انسٹال فائر وال اینڈ سیکورٹی سسٹمس ٹو پروٹیکٹ فرام دا ان آتھرائزڈ ایکسیس۔ یعنی کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ کوئی بھی ان آتھرائزڈ وے سے آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو ایکسیس نہ کرے، تو اس کے لیے آپ کو فائر وال جو ہے وہ انسٹال کرنا پڑے گی، اس کا جو سیکورٹی سسٹم ہے وہ انسٹال کرنا پڑے گا، اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو ہیں وہ انسٹال کرنا پڑیں گے۔ اچھا، اب آتی ہے بات جی کیٹیگریز آف سائبر کرائم۔ جو سائبر کرائم ہے اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک سائبر کرائم اگینسٹ انڈیویجول، اگینسٹ پراپرٹی اور اگینسٹ گورنمنٹ۔ تو یہاں پہ سائبر کرائم انڈیویجول یعنی کہ کسی ایک پارٹیکولر پرسن جو ہوتا ہے اس کے خلاف آپ ہیکنگ کرتے ہو، اس کی آئیڈینٹی کو چوری کرتے ہو، سائبر بلنگ، سائبر سٹاکنگ وغیرہ کرتے ہو اگینسٹ این انڈیویجول، تو پھر اس کو کہتے ہیں ہم لوگ سائبر کرائم اگینسٹ انڈیویجول۔ مطلب کسی ایک خاص بندے کے بارے میں اگر آپ ایسا کرتے ہو۔ یہ جو سٹاکنگ ہے اور یہ جو بلنگ ہے یہ آگے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ آگے یہاں پہ آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اس نے کہا جی سائبر کرائم اگینسٹ پراپرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی جو جسٹ لائک ان دا ریئل ورلڈ ویئر اے کرمینل کین اسٹیل اینڈ روب
Even in the cyber world, criminals resort to steal and robbing. In this case, they can steal a person's bank account اینڈ مس یوز دا کریڈٹ کارڈ ٹو میک پرچیزز آن لائن. یعنی کہ جو سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے آپ کے اکاؤنٹ کے بارے میں یا آپ کے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں, ان کو چوری کر لینا کیا کہلاتا ہے جی, اگینسٹ پراپرٹی, کیونکہ وہ آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے. سائبر کرائم اگینسٹ گورنمنٹ, اگر آپ کسی گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ چوری کرتے ہیں, کوئی جو ٹیررسٹ ہے وہ چوری کر لیتا ہے اور ٹیررزم کرتا ہے, یا کرمنل ہے گورنمنٹ ویب سائٹس, ملٹری ویب سائٹس, یا اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے, جب وہ اس کی ویب سائٹ کو لیٹ سپوز وہ ہیک کر لیتے ہیں اور ہیک کرنے کے بعد ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کو مس یوز کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی پروپیگنڈا کر دیتے ہیں, تو اس طرح کا جو کرائم ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے جی, سائبر کرائم اگینسٹ گورنمنٹ. تو ٹائپس آف سائبر جو کرائم ہیں وہ کیا ہیں جی. اچھا, دیر آر مینی نیومرس ٹائپس آف سائبر کرائم, سم آف وچ آر, ایک تو ہیکنگ ہے جی, کہ ہیکنگ از سمپل ٹرم مین انلیگل ایکسیس انٹو یور کمپیوٹر. مطلب آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ کسی ان آتھرائزڈ پرسن نے ہیک کر لیا ہے, وہ یوز کرنا شروع کر دیا, وہ آپ کی انفارمیشن کو چوری کر رہا ہے, آپ کی مرضی کے بغیر اس کو استعمال کر رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے جی سافٹ ویئر پائریسی. دس کرائم اکرس وین اے پرسن وائلیٹس کاپی رائٹس اینڈ ان آتھرائزڈ کاپی آف سافٹ ویئر. آپ نے کوئی سافٹ ویئر جو ہے وہ خرید لیا اور اس کی ان آتھرائزڈ آپ کاپیاں بنا کے سیل کرتے جا رہے ہو, یا پھر جو پرسن ہے وہ کاپی رائٹ کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو وہ وائلیٹ کر دیتا ہے, کہ مطلب آپ نے جو کاپی اس کی نہیں کرنی تھی لیکن آپ لوگوں نے کاپی کر دی. سائبر سٹاکنگ یعنی کہ اس کا پیچھا کرنا, اگر تو ایک اٹیکر ہے جو ہیرس کرتا ہے یا تھریٹن کرتا ہے ایک وکٹم کو, مطلب ایک پارٹیکولر پرسن ہے وہ ایک دوسرے پرسن کو کیا کرتا ہے, وہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کے پاس آ گیا, سمجھ لیں کہ ایک حساب سے بلیک میلنگ کرتا ہے کسی ایک پارٹیکولر پرسن کو نیٹ ورک کے یوز کر کے, مطلب ای میل کے ذریعے سے میل سینڈ کرتا ہے, اسے میسیجنگ جو ہے وہ کرتا ہے, اور اس کی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں, نیٹ ورک کی سائٹس ہوتی ہیں, ان کے اوپر سے تھریٹ کرنے کی یا ہیرس کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی پارٹیکولر پرسن کو, تو وہ کیا کہلاتا ہے, وہ سائبر سٹاکنگ کہلاتا ہے. اور میلیشیس سافٹ ویئر جو میل ویئر ہم لوگ جن کو کہتے ہیں, دیز آر انٹرنیٹ بیسڈ سافٹ ویئر آر پروگرامس دیٹ آر یوز ٹو ڈسٹرپٹ آر نیٹ ورک. دا سافٹ ویئر یوز ٹو گین ایکسیس ٹو سسٹم ٹو اسٹیل سینسٹیو انفارمیشن. اور مطلب یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, جو کہ آپ کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے جس نے اٹیک کیا ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس وائرسز ہوتے ہیں, وارمز ہوتے ہیں, ٹروجن ہارس ہوتا ہے, یہ بیک ڈورز دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کے کمپیوٹر کا سارا ایکسیس اور آپ کے کمپیوٹر کا سارا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ دوسرے جو اٹیک کرتا ہے, جو ہیکر ہوتا ہے, اس کو دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی آئیڈینٹی تھیفٹ, یعنی کہ آپ کی جو پرسنل انفارمیشن یا اکاؤنٹ کی انفارمیشن یا بینک اکاؤنٹ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ چوری کر لینے کو کیا کہتے ہیں جی, آئیڈینٹی تھیفٹ کہتے ہیں جی. اس کے بعد آتا ہے جی سائبر بولنگ, یعنی کہ اسے میں نے ساتھ میں یہ دیکھیں اردو میں بھی لکھ دیا ہے, بدماشی کرنا جی. سائبر بولنگ از وین دا انٹرنیٹ اینڈ ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز آر یوز ٹو بلی ادر پیپل ان اے ڈیلیبریٹ repeated and hostile manner. This could be done via text messages or images, personal remarks posted online. یعنی کہ آپ کیا کرتے ہو, ایک بندہ ہے اس کی کوئی جو ویک پوائنٹ ہے وہ آپ کے پاس آ گیا, آپ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر دیتے ہو. آپ کیا کرتے ہو, سوشل میڈیا کے اوپر جا کے یا اس کی جو امیجز ہیں اس کو مس یوز کرتے ہو. تو اس طرح کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ سائبر بولنگ کہلاتا ہے جی. اس کے بعد ہے ڈینائل آف سروسز. ڈینائل آف سروسز میں کیا ہوتا ہے, آپ کا ایک کمپیوٹر سسٹم ہے, آپ اس کمپیوٹر سسٹم کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ جو ہے وہ کر دیتے ہو کہ وہ ایک اور جو سرور ہے, یعنی کسی اور بندہ ہے اس نے ایک ویب سائٹ بنا رکھی ہے اور اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ کسی ایک سرور کے اوپر رکھ رکھی ہے تاکہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں. لیکن بجائے اس کے کہ لوگوں کے وہ کام آئے, آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ بار بار اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہا ہے, بار بار اس کو ایکسیس کیا جا رہا ہے, تو بدلے میں کیا ہوگا, وہ کمپیوٹر سرور جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. تو اس طرح کا جو ایکسیس ہوتا ہے, جو اٹیک ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈینائل آف سروسز, کیونکہ وہ جو سرور ہوتا ہے وہ تو بیٹھ جاتا ہے, وہ تو آگے کسی اور بندے کو سروسز دینے کے قابل ہی نہیں رہتا. اس کے بعد ہوتا ہے جی ای میل اسپیمنگ اینڈ اسپوفنگ. تو ای میل اسپیمنگ کا اسپوفنگ ریفرز to email that appears to have been originated from one source and it was actually sent from another source. Email spamming refers to sending email to thousands and
thousands of users similar to a چین لیٹر. مطلب ہوتا یہ ہے کہ ای میلس جو سپوفنگ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو ایک ای میل آتی ہے, آپ سمجھتے ہو کہ وہ فلاں پرسن سے آئی ہے, لیکن وہ وہاں سے نہیں آئی ہوتی بلکہ کسی ایک غلط بندے نے آپ کو سینڈ کی ہوتی ہے. تو اس طرح کا جو کام ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی ای میل سپوفنگ. اور اسپیمنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ کی غرض سے, جیسے کہ آپ کا اسپیم فولڈر ہوتا ہے اس کے اندر ڈھیر ساری میلز آ جاتی ہیں, تو ایک بندہ ہے اس نے 1000 ایک ای میل سینڈ کر دی ہیں مختلف لوگوں کو, اور وہ مختلف لوگوں کے پاس وہ تھاؤزنڈس آف جو ای میلز ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے جی computer vandalism, damaging or destroying data rather than stealing or misusing them is called cyber vandalism. مطلب آپ ڈیٹا چوری نہیں ہو رہا بلکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم لوگ کمپیوٹر وینڈلزم. اس کے بعد آتا ہے جی سیفٹی ٹپس, یعنی آپ ان سارے جو معاملات ہیں جو آپ کے کرائم ہے اس سارے سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو. آپ جو سیفٹی ٹپس ہیں وہ ان کو کچھ فالو کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انسٹالنگ اپ ٹو ڈیٹ اینڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ بیسٹ اینٹی وائرس سافٹ ویئر. آپ ایک اچھا اینٹی وائرس جو سافٹ ویئر ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے, وہ آپ انسٹال کرو. اپنا جو فائر وال ہے اسے ٹرن آن رکھیں ہمیشہ سے. ان انسٹال ان نیسیسری سافٹ ویئر, یعنی جن سافٹ ویئر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور جن کو آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتے ان کو ڈیلیٹ کر دیں, ان انسٹال کر دیں. مینٹین بیک اپ فار امپورٹنٹ ڈیٹا, اور جو امپورٹنٹ ڈیٹا ہے اس کا جو بیک اپ ہے وہ آپ بنا کے رکھیں تاکہ اگر کبھی آپ کا چوری یا خراب ہو جائے, ڈیمیج ہو جائے, تو آپ اسے دوبارہ سے کیا کر سکو, آپ انسٹال کر سکو, ڈاؤن لوڈ کر سکو. نیور سینڈ یور کریڈٹ کارڈ نمبر ٹو اینی سائٹ دیٹ از ناٹ سیکیورڈ, یعنی پہلے سیکیورٹی چیک کریں تب آپ اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر جو ہے وہ اسے دیں. اوائڈ سینڈنگ اینی فوٹوگرافس آن لائن پارٹیکولر ٹو اسٹرینجرس, اپنی جو تصویر ہے وہ کسی بندے کو بھی سینڈ نہ کریں جس کو آپ نہیں جانتے. ڈو ناٹ اوپن میلز فرام اسٹرینجرس, آپ کو کہیں سے کوئی میلز آ جاتی ہیں تو آپ ان میلز کو اوپن نہ کریں اگر آپ کو شیورٹی نہیں ہے کہ وہ میل آپ کے کسی خاص بندے نے ہی سینڈ کیا جسے آپ جانتے ہو. ڈونٹ رسپونڈ ٹو ہیرسنگ اور نیگیٹو میسج, کوئی بھی ہیرس یا کوئی نیگیٹو میسج ہو تو اس کے لیے کوئی آپ رسپونڈ نہ کریں. لرن مور اباؤٹ انٹرنیٹ پرائیویسی, آپ انٹرنیٹ پرائیویسی کے بارے میں مزید جو ہے وہ اپنے نالج سے جان سکتے ہیں یا پھر اسے ریڈ کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں. کیپ یور آپریٹنگ سسٹم اپ ٹو ڈیٹ, اپنے آپریٹنگ سسٹم یعنی ونڈوز وغیرہ جو ہیں ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اور پاس ورڈ جو ہے اسے فریکوینٹلی چینج کرتے رہیں. ڈونٹ شیئر ایکسیس ٹو یور کمپیوٹر ود اسٹرینجرس, اپنا جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ کسی اسٹرینجر کو نہ دیں جس کو آپ نہیں جانتے. اف یو ہیو اے وائی فائی نیٹ ورک پاس ورڈ پروٹیکٹیڈ, تو اگر آپ کے پاس وائی فائی کا نیٹ ورک ہے تو اسے پاس ورڈ پروٹیکٹیڈ رکھیں. کنیکٹ فرام دا انٹرنیٹ وین اٹ, اگر آپ انٹرنیٹ استعمال نہیں کر رہے تو اسے ڈسکنیکٹ ہو جائیں. تو یہاں تک تو انہوں نے بیان کیا ہوا تھا جو لیسن نمبر 3 ہے وہ والا, یعنی کہ آپ پورا جو ویک 3 یا لیسن نمبر 3 ہے وہ اس سے کر سکتے ہیں. آگے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آنے والے ویڈیو کے اندر بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے. آج ہم نے شارٹلی بیان کیا, تو آگے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ لیسن نمبر 4 کے اندر کیا ہے, سائبر سیکیورٹی کیا ہوتی ہے, اور جو ہوم کمپیوٹر کے لیے سیکیورٹی کس طرح سے کی جا سکتی ہے, اور کس طرح سے ہم اس سے جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کمنٹ کے اندر بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. یہ جو نوٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو جو لنک ہے اس کا شیئر کر دوں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یا اسی کی ڈسکرپشن کے اندر, تو آپ جو ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.